بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم نے پچھلے سیشن میں بات کیا تھا کہ کس طریقے سے ہم اختلافات ہیں ان کو ڈیل کر سکتے ہیں، ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے اس کے حوالے سے۔ اور اس حوالے سے ہم نے کچھ باتیں یہ کی تھیں کہ جو سیکٹیرین گروپس ہیں، جو مختلف اسلام میں فرقہ واریت جو پائی جاتی ہے، اس کے پیچھے بنیاد کیا ہے۔ اور ہم نے بنیاد کے اندر دو چیزیں ذکر کی تھیں۔ ایک ہم نے ذکر کی تھی مس انڈرسٹینڈنگ، جیسا کہ ہم نے امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا۔ اس کے بعد ہم نے پھر یہ بھی بیان کیا کہ مس انٹرپریٹیشن، کہ مس انڈرسٹینڈنگ یا مس انٹرپریٹیشن یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، یا پھر آپ سمجھ لیں پہلے مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر مس انٹرپریٹیشن ہوتی ہے۔ مس انڈرسٹینڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلط فہمی، اور مس انٹرپریٹیشن کا مطلب ہوتا ہے غلط تعبیر کی جائے۔ اور اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ جب اختلافات ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں انٹالرنس، فنیٹسزم، یعنی انسان جو ہے اگلے کی بات کو اہمیت نہ دے، اگلے کی بات کو ہلکا سمجھے اپنی بات سے، تو یہ چیز پھر کیا لے کے جاتی ہے؟ فرقہ واریت کی طرف۔ تو الٹیمیٹلی یہ تعبیر کا اختلاف، اور اس تعبیر کے اختلاف کے اوپر جب انسان ہٹ درمی کرتا ہے تو اس ہٹ درمی کی بنیاد کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ فرقہ واریت بنتی ہے۔ تو عام طور پہ جو فرقے بنانے والے بڑے بڑے علماء نہیں ہوتے، امام نہیں ہوتے۔ ہم دیکھتے ہیں آج امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا اسکول آف تھاٹ ہے، امام مالک وغیرہ، شافعی کا، یہ خود انہوں نے نہیں بنائے تھے اپنے اسکولز آف تھاٹ۔ بعد میں جا کے لوگوں نے، ان کے جو فالوورز تھے، متبعین تھے، انہوں نے جب اس کے بارے میں حساسیت کا شکار ہو گئے، جب وہ اور اگلے کو انہوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ وہ ہے، تو آہستہ آہستہ ان کے پھر کیا ہوا کہ قسم کی فرقہ واریت کی طرف وہ چلے گئے۔ تو اب ہم نے اگلا سوال جو ہم نے ایڈریس کرنا ہے آج میں، اور جو ہم پچھلی دفعہ نہیں کر سکے، وہ یہ تھے کہ واٹ از دا رائٹ وے ٹو ڈیل ود دا ڈفرینسز؟ کیا صحیح طریقہ ہے جس کی بنیاد پر ہم ان اختلافات یا ان ڈفرینسز کے ساتھ ہم ڈیل کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے، جب ہم یہ بات کریں گے کہ کیا کس طریقے سے ہم فرقہ واریت ان کے ساتھ نبٹ سکتے ہیں، اس فرقہ واریت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے دین کے اندر کوئی کسوٹی ہے، کوئی ایسا کرائیٹیریا ہے، کوئی ایسا سٹینڈرڈ موجود ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ کس کی انڈرسٹینڈنگ یا کس کی فہم، کس کا فہم یا کس کی انٹرپریٹیشن، جسے کہتے ہیں کس کی تعبیر، کیا وہ صحیح ہے اور کیا وہ غلط ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا سٹینڈرڈ، ایسا گیج، ایسا اسکیل، کوئی ایسی کسوٹی جس کی بنیاد پر ہم فیصلہ کر سکیں کہ فلاں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے یا فلاں کا جو فہم ہے اور اس کا جو انٹرپریٹیشن ہے یا اس کی جو تعبیر ہے وہ غلط ہے، ہماری ٹھیک ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا سٹینڈرڈ موجود ہوئے ہے کہ نہیں؟ اس بارے میں دو آراء بیسیکلی پائی جاتی ہیں، تین آراء پائی جاتی ہیں، بلکہ دو ہی کہنی چاہیے موٹی موٹی۔ ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، ایسا کوئی سٹینڈرڈ موجود نہیں ہے، ایسا کوئی سٹینڈرڈ موجود نہیں ہے، ہر بندے کے پاس اپنی تعبیر کا حق ہے، اور کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کہہ سکے کہ فلاں کی تعبیر ٹھیک نہیں ہے، میری تعبیر ٹھیک ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو آج کل کے دور کے اندر ریلیجس پلورلسٹ کہا جاتا ہے، ریلیجس پلورلسٹ یا پھر سیکٹیرین پلورلسٹ بھی کہا جاتا ہے انگریزی زبان میں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ تعبیر کی صحیح اور غلط ہونے میں ہمارے پاس کوئی سٹینڈرڈ، کوئی کسوٹی نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم فیصلہ کر سکیں کہ کون سی ہے، کس کی تعبیر ٹھیک ہے اور اس کی تعبیر غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کو یہ سننے کو ملا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ کے بقول تو آپ ٹھیک ہو، لیکن اس کے بقول وہ ٹھیک ہے، آپ قرآن مجید کی آیت کو اس طرح سمجھ رہے ہیں، وہ اس طرح سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں چونکہ ہمارے درمیان کوئی ایسا حد فاصل نہیں ہے، کہ ہمارے پاس کوئی ایسا سٹینڈرڈ نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم فیصلہ کر سکیں کہ صحیح اور غلط کیا ہے، آپ کی تعبیر ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ یہ آیت اور حدیث ہے کہ نہیں۔ جب آیت اور حدیث ہو گئی، لیکن اب اس آیت اور حدیث کا اصل مفہوم کیا ہے؟ ایک مفہوم جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، ایک میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ اب میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، تو ہم دونوں کی انڈرسٹینڈنگ اور فہم بالکل برابر ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، اس کی یعنی ایک جیسی حیثیت ہونی چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کے نزدیک آپ فرق نہیں کر سکتے، جس کی بنیاد کے اوپر جب آپ فرق نہیں کر سکتے تو پھر آپ کسی کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے فلاں فرقہ غلط ہے، خوارج کیوں غلط ہے آپ نہیں کہہ سکتے، شیعہ کیوں غلط ہے آپ نہیں کہہ سکتے، فلاں قادیانی کیوں غلط ہے آپ نہیں کہہ سکتے۔ کسی کو بھی، کسی بھی فرقے کو، حنفی غلط ہے نہیں کہہ سکتے، شافعی غلط ہے نہیں کہہ سکتے، حنبلی غلط ہے، کسی کو بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ کیوں؟ آپ کے پاس کوئی کسوٹی نہیں ہے۔ آپ لے کے آؤ کہ جو کوئی ایسا ذریعہ ہو جس کی بنیاد پر آپ کہہ سکیں اچھا وہ مفہوم جو ان کو سمجھ آ رہی ہے اور جو مفہوم جو اس اسکول آف تھاٹ کو سمجھ آ رہی ہے، مفہوم جو ہے وہ صحیح کیا ہے، اس کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔
تو یہ ایک رائے ایگزسٹ کرتی ہے ہمارے ہاں. لبرل طبقہ جو ہے وہ اسی رائے کو پروموٹ کرتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ جی ٹالرنس ہونی چاہیے، شیعہ بھی ایک ہے، سنی بھی ایک ہے، قادیانی بھی ایک ہے، ہر قسم کا اسکول آف تھاٹ. جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، بس اب آگے تعبیر کا اختلاف ہے. اب تعبیر تو ہر بندے کے پاس اپنا حق ہے کہ وہ اپنی تعبیر جس طریقے سے دین کو سمجھتا ہے وہ کر لے. تو یہ ان کی رائے ہے جس کی بنیاد کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ ان کے ہاں پھر کوئی فرق نہیں ہے رائٹ اور رانگ کے اندر. خاص طور پہ جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیا بس اب آپ کو ساری چیزوں کو قبول کرنا. تو یہ جو رویہ ہے کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک رائے یہ پائی جاتی ہے. دوسری رائے یہ پائی جاتی ہے کہ نہیں، ہمارے پاس واقعی کوئی کسوٹی ہے، ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ بھی ڈٹرمن کر سکتے ہیں، یہ بھی جان سکتے ہیں، یہ بھی پتہ لگا سکتے ہیں کہ کیا میرا فہم، میری تعبیر ٹھیک ہے کہ فلاں کی تعبیر ٹھیک ہے. ہمارے پاس یہ پورے اس کی ایک کسوٹی موجود ہے. باقی ہاں اگر اس کو کوئی فالو نہ کرے، اس کے مطابق کوئی بندہ عمل نہ کرے یا اس بندے کا اس چیز کا خیال نہ رکھے، وہ ایک علیحدہ بات. وہ کسوٹی کیا ہے، وہ سٹینڈرڈ کیا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. یہی حد فاصل ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بارے میں آئیے یہ حدیث سنیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا، یہ حدیث سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پر بھی ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی اور اسی طریقے سے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی. وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اطاعت اور فرمانبرداری کی تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کی بھی اور اسی طریقے سے کس کی بھی، اگر کوئی حبشی غلام وہ بھی تمہارے اوپر امیر بنا دیا جائے، وہ تمہارا ہیڈ بنا دیا جائے، ولی الامر بنا دیا جائے، حاکم بنا دیا جائے، سلطان بنا دیا جائے، تو تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم نے اللہ سے ڈرتے رہنا اور تم نے اس کی اطاعت کرنی. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، پس جو تم میں سے میرے بعد رہے گا، زندہ رہے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو بہت سے وہ اختلافات دیکھے گا. اگین بات کیا ہو رہی ہے کہ اختلاف ہو گیا، ایک نے یہ تعبیر کر دی، ایک وہ نے تعبیر کر دی، کیسے ہم فیصلہ کریں گے کہ صحیح کس کی بات ہے، غلط کس کی بات ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ بات ہو رہی ہے نا. تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بعد جو میرے بعد رہے گا، زندہ رہے گا ایک عرصہ دراز تک، وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا. بہت اختلافات ہو گئے، بہت زیادہ ڈفرینس آف اوپینین ہو گئے، بہت زیادہ تعبیرات ہو گئی. اب کرنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فعلیکم بسنتی، بس تم پر ایسے موقع کے اوپر ضروری ہے، مطلب ہر حالت میں ضروری ہے لیکن خاص طور پہ ایسے موقعوں پر تمہارے لیے بہت اہم اور ضروری ہے کہ تم میری سنت پر گامزن رہو، لازم پکڑ لو. وسنت الخلفاء، اور اسی طریقے سے خلفاء جو ہے میرے خلفاء، مراد کون ہے؟ سیدنا ابو بکر، عمر، یا پھر بعد میں جنرلی جو صحابہ ہیں جو پیچھے آنے والے ہیں. المہدیین، خاص طور پہ وہ والے جو ہدایت یافتہ ہیں، والراشدین، اور صحیح راستے پر ہے. ٹھیک ہے نا، خلفاء راشدین، اسی لیے کہتے ہیں نا خلفاء راشدہ کہتے ہیں. راشدین اس حدیث سے نکالا گیا ہے کہ وہ خلفاء المہدیین والراشدین، ہدایت یافتہ بھی ہے، صحیح راستے کے اوپر موجود ہے. تم پر ان کی سنت بھی لازم ہے، میرے صحابہ کی سنت بھی لازم ہے، میری بھی سنت، یعنی میرا طریقہ. سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طریقہ، کہ میں کس طریقے سے اپناتا، میں کیا کرتا تھا، اس طریقے سے میرے صحابہ کیا کرتے تھے. تمسکوا بہا، تم اس کے ساتھ اس کو پکڑ لو. وعضوا علیہا بالنواجذ، یعنی اس کے ساتھ چمٹ جاؤ. وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اپنے نواجذ، اپنے داڑوں کے ذریعے کیا کرو، ان کو پکڑ لو. یعنی خوب زور سے، ایک قسم کا آپ سمجھ لیں محاورہ ہے کہ اس کو زور سے پکڑ لو، اس کے ساتھ تھام لو، اس کو اپنے ساتھ لگا لو. وَإِيَّاكُمْ، اور تم بچو. وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئے معاملات سے بچو، یعنی دین کے اندر نئی معاملات مراد بدعات سے بچو. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر نئی چیز دین کے اندر وہ بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی. ٹھیک ہے. تو اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ میرے بعد جو اختلافات ہوں گے تو فیصلہ کیسے کرو گے کس کا صحیح ہے کس کا رائے غلط ہے. آپ نے فرمایا تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت، اس کو فالو کرنا فرض ہے. اسی طریقے سے تم، اسی ذریعے سے تم کیا کرو گے، اپنے آپ کو بچا سکو گے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اختلافات کو چیک کرنے کے لیے، اس کے لیے جو کسوٹی ہے، کوئی سٹینڈرڈ ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ، ان کا طرز عمل، ان کا فہم ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس آیت کو، اس حدیث کو نبی نے کیسے سمجھایا اور اسی طریقے سے صحابہ نے کس طرح سمجھایا.
صحابہ کس طرح سمجھتے تھے، صحابہ نے اس کی تعبیر کیا کی، صحابہ کا فتویٰ کیا ہے، صحابہ کی تعبیر اور اختلاف، اور وہ سارے صحابہ کی چیزیں کہاں پہ مل جاتی ہیں؟ تفسیر کے اندر مل جاتی ہیں، تفسیر کے اندر مل جاتی ہیں۔ آگے میں آپ کو کچھ تفاسیر کا تعارف کرواؤں گا، اس میں انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ مثال دے دیتا ہوں، جیسے صحیح تفسیر ابن کثیر ہے، بڑی مشہور تفسیر ہے۔ اب اس تفسیر کو اگر آپ کھولیں گے، ہر آیت کے نیچے کیا لکھا ہوگا؟ آپ کو حوالے دکھیے جائیں گے، یا پھر آپ کو روایات ملیں گی۔ کس کی؟ عبداللہ بن عباس نے یہ کہا، امام یعنی عبداللہ بن مسعود جو صحابی ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے یہ کہا اس حدیث اس آیت کے بارے میں، اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا مفہوم وہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے۔ امام مجاہد جو امام عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے، انہوں نے یہ کہا، ظاہر انہوں نے عبداللہ بن عباس سے ہی سیکھا، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ انہوں نے پورا قرآن حضرت عبداللہ بن عباس کے سامنے پیش کیا، اور ہر آیت کو روکتے ان سے سیکھتے اس کے بارے میں اس کا مفہوم کیا ہے۔ جب آپ کو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا فہم جو ہے اس کی اصل بنیاد کیا ہے؟ آپ کے فہم کی بنیاد اصل میں قرآن و سنت ہے، اور صرف قرآن و سنت نہیں، قرآن و سنت کا فہم بیسیکلی وہ اس کا فہم کیا ہے؟ اس کی فہم کی بنیاد بیسیکلی صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم۔ اللہ کے رسول کا فہم کا کیسے پتہ چلے گا؟ صحابہ سے۔ صحابہ کے فہم کا کیسے پتہ چلے گا؟ تابعین سے۔ ظاہر ہے وہ حوالہ دیں گے، بتائیں گے کہ عبداللہ بن عباس یہ کہتے تھے، امام ابی بن یعنی امام کہنا چاہیے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وہ کہا کرتے تھے، سیدنا عثمان یہ کہا کرتے تھے، سیدنا ابو بکر نے اس کا مفہوم یہ سمجھا۔ یہ جب آپ کے سامنے یہ ریفرنسز آئیں گے، جب ان کے اس کے بارے میں مفہوم آئے گا سامنے جو امت کے اندر موجود ہے، تو اس وقت پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ مفہوم ہے جو ہم نے فالو کرنا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ فقہ کی جو کتابیں ہیں، فقہ کی کتابوں کے اندر جہاں مختلف آراء پیش کی جاری ہوتی ہیں کہ یہ فلاں کی رائے ہے، فلاں کی رائے ہے، وہاں پہ صحابہ کی آراء کو بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ سیدنا علی کی رائے یہ تھی، سیدنا عبداللہ بن عباس کی رائے یہ تھی، سیدنا ابی بن کعب کی رائے تھی، سیدنا عبداللہ بن مسعود کی رائے، سیدہ عائشہ کی رائے تھی۔ پر آپ حیران ہوں گے، سیدہ عائشہ کی باقاعدہ جو فقہ ہے، پوری انڈرسٹینڈنگ ہے، پورا اس کا جو فہم ہے دین کا، جو انہوں نے سمجھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ کتابیں موجود ہیں، باقاعدہ کتابیں موجود ہیں کہ سیدہ عائشہ کی فقہ کیا تھی۔ سبحان اللہ، آپ حیران ہو جائیں گے۔ علماء نے اس میں محنت کی، اکٹھا کیا، آپ صحابہ کی آپ ساروں کو کنٹینٹ کو اکٹھا کریں، آپ کو آلموسٹ دین کی ہر تعبیر مل جائے گی اس کو۔ اب ظاہر ہے آج کل کے دور میں کوئی بندہ ایک قرآن مجید کی آیت کی کوئی تعبیر کرتا ہے تو ہم نے فوراً کیا کرنا ہے؟ ہم نے کہنا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو تم تعبیر کر رہے ہو، جو انٹرپریٹیشن بیان کر رہے ہو، جو اس کا فہم بیان کر رہے ہو، یہ بتاؤ کہ یہ اصل میں صحابہ میں سے کس نے یہ بیان کیا۔ تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ آپ نے یہ نہیں ثابت کرنا کہ یہ قرآن اور حدیث کے اندر یہ چیز، یعنی یہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے اور حدیث میں موجود ہے، آپ نے یہ بھی بیان کرنا کہ صحابہ نے بھی اس کا مفہوم یہی سمجھا، یا سلف نے بھی، سلف آگے میں ذکر کروں گا سلف کیا، تو جو ہے انہوں نے بھی اس کا مفہوم یہی سمجھا۔ ایک اور حدیث سن لیں جس میں اس چیز کی وضاحت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بنی اسرائیل افترقت علی 71 فرقۃ، کہ بنی اسرائیل جو تھے یہودی اور عیسائی، یہ بٹ گئے فرقوں میں، کتنے؟ 71 فرقوں میں، 71۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى 72 فِرْقَةً، اور آپ نے فرمایا کہ میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ یہ حدیث صحیح ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ بنی اسرائیل 71 فرقوں میں بدلے، تقسیم ہوئے، اور میری امت 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ کلھا فی النار، سب کے سب فرقے جہنم میں جائیں گے، الا واحدۃ، سوائے ایک فرقے کے، وہی جماعہ، وہی الجماعہ، اور وہ جماعت، وہ صحابہ کی جماعت۔ مراد کیا ہے کہ ہر وہ شخص، ہر وہ جماعت جو صحابہ کے منہج پر ہے، جو صحابہ کے طریقہ کار پر ہے، جو صحابہ کے فہم کو لے کے چلتی ہے، بیسیکلی وہ فرقہ ہے جو ان تمام فرقوں سے جدا ہے۔ ہر وہ بندہ، اور وہ کوئی اسپیشل، اس کا کوئی نام نہیں ہے، ہر وہ بندہ جس کا فہم کی بنیاد، جس کے فہم کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا فہم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم ہے، جیسے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تو وہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور وہ ہمارے لیے اسٹینڈرڈ ہے۔ یاد رکھیے گا قرآن مجید کے ہمارے ہاں عام طور پہ شریعت کے اندر شرعی اصطلاح کے طور پہ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سلف صالحین، اس کو ہم کہتے ہیں سلف صالحین۔ سلف صالحین سے مراد کیا ہے؟ سلف کہتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، کہ ہم نے ان کو گزرا ہوا بنا دیا اور مثال بنا دیا بعد میں آنے والوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو سلف کہتے ہیں بیسیکلی، آپ نے سنا ہوگا سلفی، بعض لوگ اپنا نام بھی سلفی رکھ لیتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے کہ ایسا نام رکھنا چاہیے کہ نہیں، اور جو آج کل سلفی موجود ہے کیا یہ واقعی وہی ہے کہ نہیں، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، میں اس بحث پہ نہیں جا رہا۔
جیسے اہل السنہ والجماع ہے. اب اہل السنہ ایک بڑا اچھا نام ہے, لیکن کئی گروہ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اس کو اہل سنہ رکھا ہوا ہے. لیکن کیا وہ اہل سنہ ہے کہ نہیں ہے, یہ غلط بحث ہے. ٹھیک ہے نا, اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں, وہ سنت سے کہتے ہیں, تو کیا وہ ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ ایک پوری الگ بحث ہے, میں اس پہ نہیں جا رہا. مراد صرف یہ لے رہا ہوں کہ سلف سے مراد کیا ہے. سلف سے مراد یہ ہوتا ہے جو پیچھے گزرے ہوئے لوگ ہیں, اور ہم صالحین کا مطلب نیک. اب گزرے ہوئے میں برے لوگ بھی ہیں, اچھے بھی لوگ ہیں. مراد کون سے ہیں؟ نیک لوگ, سلف صالحین یعنی نیک گزرے ہوئے لوگ. ہمارے ہاں یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے, اور عام طور پہ سلف کا جو ٹرم ہے, اس سلف کی جو ٹرم ہے, یہ تین گروہوں کے, تین طبقات کے لیے بولی جاتی ہے. تین طبقات کے لیے. پہلا طبقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا. دوسرا یہ ہے جو تابعین کا ہے, اور تیسرا تبع تابعین کا. تیسرا کون سا ہے؟ تبع تابعین. تابعین کون ہے؟ جو صحابہ کے اسٹوڈنٹ ہے, اور تبع تابعین جو صحابہ کے اسٹوڈنٹ ہے, یعنی جو تابعین کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو تبع تابعین کہتے ہیں. تو پہلی تین جنریشنز جو ہے, ان کے لوگوں کو عام طور پہ سلف کہا جاتا ہے, کیونکہ اس کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے, یعنی میرے زمانے کے لوگ سب سے بہتر ہیں, مراد سب سے صحابہ. اس کے بعد اس سے ہلکا زمانہ کس کا ہے؟ تابعین کا. اس کے بعد اس سے ہلکا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تبع تابعین کا, یعنی آپ نے نام نہیں لیا لیکن ہم ان کو تابعین کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر بہت سے جو ہے وہ فتنے کھل جائیں گے, اور دین جو ہے وہ بالکل ہی لوگوں کے درمیان, لوگ پھر اس کو دین کو اپنے مطابق پھر وہ بنا لیں گے, الیاذ باللہ, اس میں بہت سی بدعات اور خرافات لے آئیں گے. تو پہلے تین جنریشنز تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق, جو غالباً صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اصل چیز کیا ہے کہ جو پہلی تین جنریشنز ہے, جو پہلی تین طبقات ہے, صحابہ, تابعین اور تبع تابعین, یہ جو لوگ ہیں یہ بیسلی بہترین لوگ ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ امت کے اندر تفسیر, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, ان کے معانی اور مفاہیم, اور اس طریقے سے قرآن مجید کی آیات کے معانی اور مفاہیم, اس کی اصل حفاظت, اس کا آپ سمجھ رہے ہیں, اس کو یاد کرنا, اس کی حفاظت کرنا, اس کو محفوظ کرنے کی اصل ذمہ داری کس نے اٹھائی تھی؟ یہ پہلی تین جنریشن میں ہی ہوا تھا, اور انہی کے ذریعے ہمیں ملتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ آج بھی ہمیں بڑے بڑے نام ملتے ہیں, بڑے بڑے تابعین کے, بڑے بڑے ائمہ کے جو تابعین گزرے ہیں, ان کے نام ملتے ہیں کہ انہوں نے اس آیت کا مفہوم یہ سمجھا, انہوں نے یہ بیان کیا. تو ہمارا دین جو ہے وہ اس بنیاد پہ کھڑا ہے. ہمارا دین ایک تراث کے اوپر کھڑا ہے, ایک لیگیسی ہے ہماری. اس میں یہ نہیں کہ ہر بندہ جو اس کو سمجھ آئی ہے دین کے بارے میں اٹھ کے اپنے جو ہے نا وہ اپنا فرقہ بنا لے. یہی کام اصل میں لوگ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت سے اختلافات اور فرقہ بازی شروع ہوتی ہے. آپ دیکھیں انفارچونیٹلی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا نے ایک بہت بڑا نقصان ہمارا یہ کیا ہے کہ ہر ایرو غیرو جسے ہے نا, ہر وہ بندہ جس کا کوئی دین میں کوئی اس کے پاس کوئی علم ہے یا نہیں ہے, ہر وہ بندہ اس طرح کا, اس کو ایک پلیٹ فارم دے دیا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ آ کے جو بھی آپ کو سمجھ آتا ہے دین کے بارے میں اپنی مرضی سے آپ باتیں کرنا شروع کر دیں, بغیر علم کے, بغیر کسی نالج کے, بغیر کسی ایکسپیرینس کے, بغیر کسی تجربے کے. بس آپ کیا کریں, آپ کے پاس کیمرہ ہونا چاہیے, اس کے بعد آپ بڑے ایک اچھے سے کپڑے پہن لیں, پیچھے کتابیں رکھیں اپنے بیک گراؤنڈ کے اندر, اور ایک جبہ پہن لیں, اور اس کے بعد آپ علامہ اور عالم بن جائیں, امام رکھ لیں, اپنا نام جو مرضی رکھ لیں, اور آپ کا چینل ہو جائے گا, لوگ سبسکرائب کریں گے, اور آپ کے کیا بننے کی بابا ہو جائے گی. آج کل یہی ہو رہا ہے. تو ہمارے ہاں ایسا نہیں. ہمارے ہاں اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک آیت اور حدیث کا مفہوم بیان کیا. اصل چیز یہ ہے کہ کیا وہ آیت کا مفہوم, پہلی بات تو آپ نے یہ ثابت کرنی ہے کہ یہ آیت جو آپ بات کر رہے ہیں یہ کسی آیت سے ثابت ہوتا ہے. دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اب کوئی حدیث موجود ہے, وہ آپ نے لے کے آنی ہے, پھر وہ حدیث صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے اس کے بارے میں وہ بیان کرنا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے یہ بھی بیان کرنا, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ بتائیں گے کہ اس آیت کا مفہوم, اس بات کا مفہوم جو میں بیان کر رہا ہوں, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے بیان کیا, یا پھر میرے پہلے فلاں فلاں بڑے بڑے ائمہ تھے, انہوں نے اس مفہوم کو بیان کیا, انہوں نے سمجھا ہے کہ اس آیت یا اس حدیث کا یہ مفہوم بیان کیا جا سکتا ہے, اور اس کو وہ پیش کرے آپ کے سامنے. اور وہ بات جب لوگوں کی کرے گا, یعنی جو صحابہ کی بات کرے گا, سلف صالحین کی بات کرے گا, ان کی طرف لگائے گا, بجائے یہ کہ آپ کو سلف میں دیکھیں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آتی. اور ایک داعی دین, ایک عالم دین کے لیے ضروری ہے, فرض ہے کہ وہ بجائے اپنے پیچھے لگانے کے وہ کیا کرے, اپنے فرقے کے پیچھے لگانے کے بجائے وہ آپ کو قرآن و سنت کے پیچھے لگائے, وہ آپ کو دین کے بجائے وہ یہ آپ کو بتائے کہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ میرا فرقہ کیا کہتا ہے میں کیا کہتا ہوں, یہ میری سمجھ کے اصل چیز یہ ہے کہ قرآن و سنت کیا کہتا ہے. میرا مفہوم, میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے, قرآن و سنت کی بات کی مخالف ہو سکتی ہے, اور ہر وہ بات جو قرآن و سنت کے مخالف ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں, اس کو دیوار پہ اٹھا کے مار دینا چاہیے. بظاہر آپ کو بہت کوئی انٹلیکچوئل بات لگ رہی ہو, بظاہر آپ کو بہت کوئی گہری بات لگ رہی ہو, بظاہر آپ کو بہت کوئی جسے کہتے ہیں علمی نقطہ لگ رہا ہو, دقیق اور لطیف بات لگ رہی ہو, اس کی کوئی حیثیت نہیں.
تو خلاصہ یہ ہے کہ اسکول آف تھاٹ جو ہے، جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہے، ان کی مختلف انڈرسٹینڈنگز ہیں، مختلف ان کی تعبیرات ہیں. اب ہم نے کون سی تعبیر لینی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے. میں کون سی تعبیر لوں گا؟ آپ نے وہ تعبیر لینی ہے جس تعبیر کے اوپر سند ہے. کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی، آپ کے تابعین کی، سلف کی، سلف صالحین کی، جس میں پرائمریلی بیسکلی کون آتے ہیں؟ پہلے 3 جنریشنز، جو پہلے 3 طبقات ہیں، یہ پہلے 3 زمانے کے لوگ ہیں، وہ آتے ہیں. اور اس کے بعد وہ لوگ بھی شامل ہیں، بڑے بڑے ائمہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، کیونکہ قرآن مجید میں ہے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے صحابہ کے بعد کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے اندر، نیکی کے اندر، اللہ ان سے بھی راضی ہے، یعنی یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہے. تو وہ بڑے بڑے ائمہ جیسے امام ابن تیمیہ، امام بخاری، امام مسلم، یہ ہمارے محدثین جو بڑے بڑے ائمہ، جن سے امام احمد بن حنبل، یہ سارے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ سارے جو ائمہ بڑے بڑے، ان سب نے صحابہ کے نہج پر اور منہج پہ چلے. آگے جا کے ان کے فالوورز نے مختلف اپنے گروہ بنا لیے کہ اب بنا لی، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس کا مطلب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں اصل میں بنیادی طور پہ ان کی فالوئنگ، ان کی انڈرسٹینڈنگ کو فالو کرنا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر اس کا مطلب ہے تمام اسکول جو تھاٹ ان کی کوئی بات ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں. مراد یہ ہے کہ آپ ان کی رسپیکٹ بھی کریں، ان کی تعبیرات کو سنیں بھی، سب کچھ کریں، لیکن کسی بھی تعبیر کو آپ حرف آخر نہ سمجھیں جب تک کہ اس کے دلائل اور ایویڈنسز، اس تعبیر کی دلیل آپ کو صحابہ سے نہیں مل جاتی یا تابعین سے نہیں مل جاتی، جس پہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یار ہاں یہ واقعی وہ مفہوم ہے جو یہ بیان کر رہا ہے کہ وہ قرآن و سنت، یعنی یہ وہ مفہوم ہے جو قرآن و سنت کے، یعنی سوری، صحابہ یا تابعین کے اندر موجود تھا. بعض اوقات اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تو اختلاف ہو جاتا ہے، اب ان میں سے کیا کریں؟ مثال کے طور پہ صحابہ میں اختلاف ہے، فقہاء کے اندر اختلاف ہے، بڑے بڑے ائمہ کے اندر، تابعین کے اندر اختلاف ہے، پھر کیا کریں؟ کوئی مسئلہ نہیں. آپ ایسا کریں کہ بس اس اختلاف کے دائرے کے اندر ہی رہیں، اس سے باہر نہ نکلیں. کیا مطلب ہے؟ کہ وہ مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے یہ رائے ہے، دوسرا کہتا ہے یہ رائے ہے، دوسری کہتا ہے 3 رائے ہے. آپ ان تینوں رائے میں سے کوئی ایک رائے جس کو آپ قرآن و سنت کے مطابق لیتے ہیں وہ لے لیں، اس کے علاوہ چوتھی رائے نہ بنائیں. بس مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ان تینوں کے اندر رہیں، وہ ایک پیرامیٹر ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے، ان تینوں کے اندر کوئی ایک بات ٹھیک ہے. لیکن اپنی چوتھی رائے آپ کہیں گے میں کوئی نئی رائے لے کے آؤں گا، یہ ٹھیک نہیں ہے. جب آپ نئی رائے لے کے آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نے اپنا خود فہم اندر داخل کر دیا دین کے. لیکن جب تک آپ ان آراء میں سے کسی ایک رائے کو، یعنی ایسی رائے جو مستند رائے ہے، جس کے اوپر ائمہ نے بات کی ہے، جس کا کچھ ائمہ نے، بڑے بڑے ائمہ نے، جن کی امانت، جن کی عدالت، جن کی فقاہت پر ہمارا اعتماد ہے، ہم نے اگر ان کی کسی ایک رائے کو پکڑ لیا ہے اور اس کو ہم نے فالو کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں، اسپیشلی دلیل کی بنیاد پر. لیکن ہمیں اپنی کوئی رائے نہیں لے کے آنی چاہیے. اگر 3 رائے ہیں، 4 رائے ہیں، 10 رائے ہیں، جو بھی رائے ہے بس آپ نے وہ رائے انہی کے درمیان لینی. جیسے کچھ احادیث ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو 7 احرف کے اندر نازل کیا. 7 احرف کے اندر نازل کیا، 7 حروف میں نازل کیا. اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ تقریباً 30 سے 32 اقوال آپ کو مل جائیں گے. 30 سے 32 اقوال. یہ سارے اقوال کس کے؟ بڑے بڑے ائمہ کے. تابعین بھی شامل ہیں اس میں، بڑے بڑے ائمہ شامل ہیں. تو اب کیا ہے کہ آپ ان میں سے 30 سے 32 میں سے کوئی ایک رائے دلیل کی بنیاد پہ لے لیں. لیکن آپ کہیں گے میں 36ویں یا 27، یعنی 32ویں کے بجائے میں 33ویں، 34ویں رائے میں خود اپنی قائم کروں گا، یا ہم اپنی کریں، یا ہر دور کے اندر جو عالم ہے وہ نئے سرے سے سارا اسیس کرے اور نئی رائے لے کے آئے. کیا اس کو یہ کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے ایک عزم، اگر آپ یہ کریں گے، اپنی کوئی نئی رائے لے کے آئیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ اسیوم کر لیا، آپ نے یہ گمان کر لیا کہ جو وہ بات کر رہے تھے وہ سب کے سب غلط تھے. جو وہ بات کر رہے تھے وہ سب کے سب غلط تھے. کیونکہ اگر آپ یہ نہ مانیں تو پھر آپ کو کوئی تک نہیں بنتا کہ آپ نئی رائے لے کے. نئی رائے تو انسان تب لے کے آتا نا جب وہ کہتا ہے کہ فلاں نے بھی ٹھیک نہیں کہا، فلاں نے بھی ٹھیک نہیں کہا، فلاں نے نہیں کہا. یہ مفہوم جو ہے مجھے سمجھ آیا، مجھے سمجھ آ گئی، بس ایک نئی رائے آپ نے پیش کر دی. اور یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی بھی وقت پوری امت مسلمہ برائی پر، یہ غلط چیز پر اکٹھی ہو جائے. حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی. یعنی ہمیشہ کچھ ایسا گروہ رہے گا، ہمیشہ سے کچھ ایسے لوگ رہیں گے جو حق اور باطل کو تمیز کرتے رہیں گے، اور حق پر ہمیشہ کچھ نہ کچھ لوگ ضرور رہیں گے، قائم رہیں گے. تو اگر فار ایگزامپل 3 رائے ہیں، 3 آراء ہیں کسی مسئلے کے بارے میں، تو اب ان 3 آراء میں سے ایک رائے جو ہے وہ حق ہونی چاہیے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت ہوگی. اور ہم یہ اسیوم کریں گے کہ 1400 سال کے بعد، 1400 سال تک تمام صحابہ، تمام لوگوں نے اس حدیث کو غلط سمجھا، وہ سب غلط تھے. آج 1400 سال بعد مجھے سمجھ آ گئی اس کی صحیح. یہ ہو نہیں سکتا،
کیونکہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ امت کو برائی پر یا غلط چیز پر اکٹھا نہیں کر سکتے، یا باطل پہ اکٹھا نہیں کر سکتے. تو رائے انہی تینوں کے درمیان ٹھیک ہے، لیکن اس تین میں سے کوئی ایک رائے آپ کو لینی ہے. اب وہ کیسے لینی ہے؟ اس کے اندر فلیکسیبلٹی موجود ہے، وہ دلیل کی بنیاد پر، وہ قرآن و سنت کی بنیاد پر. تو اب اگر آپ فار ایگزامپل چار مشہور مذاہب ہیں، چار مشہور مذاہب ہیں، ان میں سے آپ دیکھ لیں، اچھا امام مالک کیا کہتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کوئی رائے نہیں. مثال کے طور پہ چار رائے ہیں، چار ہائپوتھیٹیکلی کہہ رہا ہوں، تو یہ چار آراء موجود ہے. اب آپ کے پاس رائے ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے کہ دلیل کی بنیاد کے اوپر، دلیل کی بنیاد پر، ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر، اپنی علمی وسعت کی بنیاد کے اوپر. obviously کمپیٹنس بھی ضروری ہے نا کہ آپ اٹھ کے خود بخود چوز کرنا شروع کر دیں. نہیں، علم حاصل کرنے کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ایک خاص مقام اور مرتبے پر پہنچنے کے بعد آپ ان میں سے کوئی رائے جو آپ کو ٹھیک لگتی ہے آپ وہ لے لیں. That's it. اور وہ تعبیر دین کی تعبیر ہی سمجھی جائے گی، وہ اس سے باہر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ اگر انسان کرے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے جو ہے نا آپ کے اختلافات بھی ختم ہوں گے، آپ کے اندر فلیکسیبلٹی بھی آئے گی، اور دین کے اندر نئی نئی محدثات اور نئی نئی چیزیں نہیں آئیں گے، شامل ہوں گی. اب ایک چیز اور، میں آپ کو ایک سوال ہے جس کو میں آپ کے سامنے ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں. انشاءاللہ مجھے ذرا موقع دیں، میں آپ کے سامنے دوسری پریزنٹیشن ایک کھولتا ہوں. جی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بڑا اہم سوال ہے، اور اصل میں جو کتاب ہے جس پر میں آپ کو سیشنز دے رہا ہوں، یا جس پہ ہم لیکچرز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور آپ جس کو سن رہے ہیں، بنیادی طور پہ یہ کتاب ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، جس کتاب کا نام ہے مقدمہ اصول التفسیر. میں نے LMS کے اوپر اس کا لنک بھی دیا ہوا ہے، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. کتاب اردو میں ترجمہ ہوا ہوا ہے اس کا. بہت یہ چھوٹا سا ایک رسالہ تھا، بیسیکلی انہوں نے اس پوائنٹ کو ایڈریس کیا. انہوں نے سب سے پہلے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر اور اس کا مفہوم، اور جب ہم قرآن مجید کی بات کریں تو ہم اس میں حدیث کو بھی شامل کر رہے ہیں، یعنی ہم وہی مراد لے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہی، کیونکہ وہی چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں ہو. عام طور پہ قرآن مجید پہ زیادہ بحث ہوتی ہے، سنت پہ کم ہوتی ہے، کیونکہ سنت اٹسیلف بہت ڈسکرپٹیو ہے اپنی نیچر میں. ڈسکرپٹیو کا مطلب کیا ہے کہ اس میں تفصیل موجود ہے، اس کے اندر وضاحت موجود ہوتی ہے. عام طور پہ حدیث کے اندر بھی اختلاف ہو جاتا ہے، ویسے کہ حدیث کا مفہوم کیا ہے بالکل اختلاف ہوتا ہے. جیسے ہم آج کل احکام پڑھ رہے ہیں تو اس میں مختلف آراء سامنے آ جاتی ہیں، لیکن کم ایسا ہوتا ہے. قرآن مجید کے اندر اجمال ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ انزل القرآن مجملا حتی بینہ الرسول. قرآن مجید مجمل اجمالا نازل ہوا، یعنی قرآن مجید کی جو آیات ہے بہت کمپریہنسو ہے، یعنی اس کے اندر مختلف معانی سمیٹے ہوئے اپنے اندر. اب اس کی وضاحت کہ کون سا مفہوم ایکچوئل میں صحیح اللہ تعالیٰ کی مراد ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سنت سے پتہ چل جاتا. تو سنت سیلف ڈسکرپٹیو ہے، لیکن بہرحال کئی دفعہ آپ کو سنت کو بھی سمجھنا پڑتا ہے، ظاہر ہے. اور وہ سنت کی سمجھ کہاں سے ملتی ہے؟ وہ صحابہ سے ملتی ہے یا آگے تابعین سے ملتی ہے. لیکن ہم عام طور پہ قرآن مجید کی بات کریں کیونکہ ہمارا اصل موضوع اصول تفسیر ہے، تفسیر یعنی قرآن مجید سے حوالے سے. تو امام نے قیم رحمہ اللہ نے، امام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے اصل میں یہ پوائنٹ ایڈریس کیا ہے اس پورے رسالے کے اندر، جس کی مختلف شروحات ہو چکی ہیں انگریزی زبان میں بھی، اردو میں بھی. آپ انشاءاللہ اس کو لیں، اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں انشاءاللہ. تو اس کے اندر خاص طور پہ اس پوائنٹ کو ایڈریس کیا گیا ہے، اس مسئلے کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ اصل میں جب ہم پہلے تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اصل تفسیر کا حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ متکلم ہے، قرآن مجید کا کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. جب کلام اللہ کے تو صرف اللہ کے پاس حق ہے کہ وہ بتائے گا کہ اس میری بات کا مفہوم کیا ہے. اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے بتائیں گے ہمیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. ٹھیک ہے نا، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بھی کلام کرتے ہیں اپنی امت، یعنی اپنی سوری امت کہہ رہا ہوں، اپنی مخلوق سے جب وہ کلام فرماتے ہیں، ان کی طرف کوئی میسج پہنچاتے ہیں، تو کس کے تھرو؟ مختلف ذریعے ہیں، اس میں سے ایک ذریعہ وحی کا ہے، اپنے رسولوں کے ذریعے. ٹھیک ہے نا، اپنے پیغمبروں کے تھرو. تو اللہ ہم سے اس طریقے سے بات کرتے ہیں. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے اپنا اس آیت اس کا مفہوم کس طریقے سے بیان کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے ذریعے اس آیت کی تشریح، قرآن کی تفسیر کی، تشریح کی، تبیین کی، اور اس کے بعد صحابہ نے اس کو لیا اور صحابہ نے اس کے علم بردار بنے. صحابہ کے بعد تابعین ہوئے، تابعین کے بعد تبع تابعین، اور اس طریقے سے کیا ہوا؟ اللہ چلنا شروع ہو گیا. تو قرآن مجید کی تعبیر بھی محفوظ ہے، جس طریقے سے قرآن مجید محفوظ ہے، قرآن مجید کی تعبیر بھی محفوظ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے وہ بھی محفوظ ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، یعنی سنت کی صورت میں محفوظ ہے، اور اس طریقے سے صحابہ کی سنت کے مطابق محفوظ ہے. ٹھیک ہے نا، ایک ہے ایک بندے کی سنت، ایک ہے پوری باڈی کی سنت، یعنی پوری جماعت کی سنت. تو یہاں مراد وہ جماعت کی سنت ہے، صرف ایک باڈی کی سنت، ایک بندے کی سنت کی مراد نہیں ہے جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ظاہر ہے ایک شخص ہے، تو ان کی تو اپنی سنت ہے، ظاہر ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے. لیکن صحابہ کی جب ہم سنت کی بات کرتے ہیں تو ہم اجماعی طور پہ بات کرتے ہیں.
انڈیویجول بات، انفرادی طور پہ بات نہیں کرتے کہ یہ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی جو ہے وہ اپنی بھی کیونکہ صحابہ اجتہاد کرتے تھے، ان کی آراء ہوتی تھی، ان میں اختلاف ہو جاتا تھا، اور کئی صحابی جو تھے وہ صحیح رائے پر ہوتے تھے، کہیں سے غلطی ہو جاتی تھی، تو ہم جو غلط رائے ہے، جو غلطی والی رائے ہے، اس کو تو نہیں نہ مان سکتے. تو بہرحال تو کہنا ان امام تیمیہ نے ثابت یہ کیا کہ بنیادی طور پہ تفسیر کا حق اللہ کو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق، اور صحابہ نے اس کو نقل کیا ہے. اب یہ مفہوم ہمارے پاس موجود ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب مفہوم ہمارے پاس موجود ہے اور یہ مفہوم ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے مل رہا ہے، ایک پوری چین آف نریشن کے تھرو، ایک سند کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہے، تو پھر اس میں اختلاف کیوں ہے؟ ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ صحابہ ایک آیت کا مفہوم کچھ اور بیان کرے، دوسرا صحابی کچھ اور بیان کر رہا؟ ہونا چاہیے سارے صحابی ایک ہی مفہوم بیان کریں، کیونکہ ساروں نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے سیکھا، کیونکہ ہمارا مقدمہ ہی ہے، ہمارا تو بنیادی پوائنٹ آف ویو ہی ہے یہ. تو اب یہ جو اختلافات کیوں ہے تفسیروں کے اندر، خاص طور پہ وہ تفسیریں جس میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور صحابہ کی بات، یا تابعین یا تبع تابعین، جن کو ہم اسلاف کہتے ہیں، سلف صالحین کہتے ہیں، پہلی 3 جنریشنز کی، ان کی صرف ہم مفہوم کو پریزرو کریں، ان کو محفوظ کریں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں پھر ان کے درمیان اختلاف کیوں نظر آتا ہے؟ اب امام مجاہد کچھ اور کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، عبداللہ بن مسعود جو صحابی ہیں ان کا تابعی کوئی اور ان کا جو اسٹوڈنٹ ہے کچھ اور کہہ رہا ہے. امام جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک آیت کا مفہوم کچھ اور بیان کر رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود کچھ اور بیان کر رہے ہیں، ابی بن کعب کچھ اور بیان کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ. تو اب یہ سارے سلف ہیں، اب یہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں. بھائی اگر ایک ہی سورس ہے تو پھر اختلاف نہیں ہونا چاہیے، ساروں کی ایک ہی بات ہونی چاہیے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو بیسیکلی جو لوگ اس پورے کانسیپٹ کو نہیں مانتے، ان کے نزدیک اصل میں نہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا، انہوں نے کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے موٹا موٹا مفہوم بیان کر دیا ہے، لیکن باقی انسان کو اختیار دیا کہ انسان کیا کرے کہ اپنا مفہوم خود بیان کرے، سمجھے اس سے، قرآن سے. اور ہر دور کے اندر اس کی انڈرسٹینڈنگ چینج ہو سکتی ہے قرآن کی، ان کی یہ رائے ہے. تو پھر ان کے نزدیک یہ دلیل ہے کہ دیکھیں اگر ایسا ہوتا تو پھر صحابہ کے درمیان اختلاف نہ ہوتا، کیونکہ ہر صحابی اپنے مطابق قرآن سمجھ رہا ہے اور اس لیے اختلاف ہو رہا ہے. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا، بتایا ہے کہ اصل میں جو صحابہ کا اختلاف تھا اس کی نیچر کیا تھی، اس کی نوعیت کیا تھی. وہ اصل میں اختلاف تھا نہیں، بظاہر لگتا ہے اختلاف ہے لیکن حقیقت میں وہ اختلاف نہیں ہے. اور یہ جو ہے نا، یہ اصل میں انہوں نے پورے اس مسئلے کو حل کیا، اس مسئلے کا جواب دیا ہے اس رسالے کے اندر. اور اس جو ہے نا، جو ہمارے پاس کتاب ہے، اب تو بڑی اس کی مختلف جلدیں بھی آ گئی ہیں، مطلب کتاب ٹیکسٹ تو چھوٹا سا، رسالہ تو چھوٹا سا، لیکن اس کی تشریح کے اندر ماشاءاللہ بڑے علماء نے بڑی زبردست بحثیں کی ہیں. تو وہ انشاءاللہ بیسیکلی ہم انشاءاللہ اگلے سیشن کے اندر اس کو پڑھیں گے. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دیکھیں کتنا اہم مسئلہ ہے، اور یہ مسائل ہی ہے اصل علم. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے، یہ دیکھیں یہ ہمارا، اسی لیے میں سمجھتا ہوں اصول تفسیر باقاعدہ عقیدے سے بھی پہلے پڑھانا چاہیے. یہ کانسیپٹ جو ہے، جب تک آپ کے ذہن میں یہ کانسیپٹ نہیں بیٹھے گا تو آپ قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ اور ظاہر آپ نے عقیدہ کہاں سے لینا ہے؟ قرآن سے لینا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لینا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عقیدے سے بھی پہلے، سب سے پہلے یہ اصول تفسیر پڑھانا چاہیے، جس کے اندر بنیادی طور پہ یہ پتا چلے گا کہ آپ نے قرآن کو سمجھنا کیسے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنا کیسے. یہ ہے اصل بنیاد. ٹھیک ہو گیا؟ تو انشاءاللہ ہم اس سے، ہمارا ٹائم مکمل ہو گیا، تو ہم انشاءاللہ اس سے اگلے جو ہماری سیشن ہوگا اس کے اندر ہم یہ پوائنٹ کو ایڈریس کریں گے کہ اختلافات کس طرح کے ہوتے ہیں، صحابہ کے جو آپس میں اختلافات تھے، ان کی نوعیتیں، ان کی اقسام کیا تھیں، وہ کس طریقے سے اختلاف کرتے تھے، لفظ کو کس طریقے سے سمجھتے تھے، اور اس کی سمجھ میں جو فرق آتا تھا وہ کس بنیاد پر ہوتا تھا، وہ کس طرح کا ہوتا تھا، اور اس کو ہم کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.